بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو موجز جزء ثانی میں مقصد سادس مقام اول اور فصل ششم کے بارے میں تھی کہ اس چھٹی فصل کے اندر حجیت عقل کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ عرض ہوا کہ منابع شرعی میں سے ایک منبع عقل ہے۔ ہم لوگ جو حکم شرعی کو سمجھتے ہیں اس کے منابع میں سے ایک منبع عقل ہے۔ اچھا، عقل سے مراد کیا ہے؟ عقل کے موارد کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں گزشتہ تقریباً 3-4 جلسوں میں مختلف توضیحات آپ کی خدمت میں پیش ہوئی اور زیادہ انشاءاللہ توضیحات آپ بعد والی کتابوں میں پڑھیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منابع میں سے عقل ضرور ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں کو مشخص اور معین کرنا چاہیے، دقت کرنی چاہیے کہ عقل سے مراد کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو شریعت کے منابع میں سے عقل کو سمجھتے ہیں وہ فوراً اپنے ظنی استحسانات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو عرض ہوا کہ دلیل عقل میں آپ کو دقیق طریقے سے اولاً سمجھنا ہوگا کہ جو استدلال ہو رہا ہے وہ قیاس اصولی کی شکل میں نہ ہو، یعنی تمثیل نہ ہو، استقراء ناقص نہیں ہونا چاہیے، قیاس منطقی ہو۔ یہ صورت استدلال کے لحاظ سے، کیونکہ تمثیل اور استقراء ناقص مفید ظن ہیں، اور دلیل عقل میں جو ہم کہتے ہیں کہ منبع شریعت ہے وہ دلیل عقلی قطعی ہے، ظنی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ پھر اس کے موارد کو استاد جعفر سبحانی دام ظلہ العالی نے بیان فرمایا کہ وہ کون سے موارد ہیں کہ جہاں پر ہماری عقل منبع واقع ہو سکتی ہے حکم شرع کے لیے۔ عرض ہوا کہ ان میں سے واضح ترین مورد مستقلات عقلیہ کا ہے کہ حسن قبح عقلی کو اپنے مقام پر ثابت کیا گیا ہے، العدل حسن والظلم قبیح، یہ واضح ترین مصداق ہے۔ اسی طریقے سے غیر مستقلات عقلیہ کے مورد میں وہاں پر بھی ہماری عقل ادراک کرتی ہے، اور وہ ادراک بھی ادراک قطعی ہے، اس مورد میں بھی ہم دلیل عقل کو مانتے ہیں۔ دلیل عقل کو مانتے ہیں یعنی اس قانون ملازمہ جو ہم نے عرض کیا تھا کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، ان موارد میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، اس سے مراد یہ والے موارد ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا مورد کہ جو حضرت استاد سبحانی نے فرمایا وہ تھا کہ جہاں پر عقل کسی مورد میں حکم کرتا ہے مصلحت اور مفسدے کو بھی مد نظر رکھتا ہے، لیکن وہ مصلحت اور مفسدہ نوعی ادراک میں ہے، یعنی نوعاً
تمام افراد اسی مصلحت اور مفسدے کو سمجھتے ہیں، تو وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اس قانون ملازمے کو جاری کریں گے، یعنی دلیل عقلی جاری ہوگا۔ لیکن اگر شخصی ادراک ہو، ایک بندہ آ کر خود فقط سمجھ رہا ہے، دوسرے عام طور پر نوعاً لوگ نہیں سمجھتے، تو اس مورد کے بارے میں کہا کہ نہ، یہ دلیل عقل میں شامل نہیں ہوگا، یہاں پر قانون ملازمہ عقلیہ جاری نہیں ہوگا۔ یہ ہم بحث پڑھ چکے تھے۔ آخر میں بس عبارت کا تھوڑا سا ٹکڑا تطبیقات ان میں رہتا تھا، میں اس عبارت کو جلدی میں پڑھتا ہوں تاکہ بعد والی بحث میں وارد ہو جائے۔ تطبیقات، اس قانون ملازمہ عقلی کی تطبیقات: یترتب ثمرات کثیرۃ علی حجیت العقل، کہتے ہیں کہ حجیت عقل پر بہت سارے ثمرات مترتب ہوتے ہیں۔ فقہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم اس قانون ملازمہ عقلیہ کو قبول کریں تو نتیجہ ایک نکلے گا، اور اگر اس کو رد کر دیں تو نتیجہ دوسرا نکلے گا۔ نستعرض قسما منہا، ان میں سے کچھ موارد کو ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مورد، وجوب المقدمہ، مقدمے کا واجب ہونا۔ عرض ہوا کہ یہاں پر وجوب المقدمے سے مراد ہے وجوب شرعی، کیونکہ عقلی طور پر تو معلوم ہے کہ مقدمہ واجب ہے۔ وجوب المقدمۃ علی القول بالملازمۃ بین وجوب الشیء و وجوب مقدمتہ، اگر ہم قائل ہو گئے کہ وجوب شیء یعنی ایک شے واجب ہے تو پھر اس کا مقدمہ بھی واجب ہے، ان دونوں کے مابین ملازمہ پایا جاتا ہے، عقل ہماری سمجھتی ہے، تو قہراً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم لوگوں کو فتویٰ دینا ہوگا کہ مقدمہ شرعاً بھی واجب ہے۔ شارع نے کہا وضو نماز کے لیے مقدمہ ہے، عقل ادراک کرتی ہے کہ یہ ذیل مقدمہ نماز وضو کے بغیر ناممکن ہے، تو پس آپ کو فتویٰ دینا ہوگا کہ وضو واجب ہے شرعاً، اگر اس ملازمے کو آپ نے قبول کیا۔ دوسرا مورد، حرمت ضد الواجب علی القول بالملازمۃ بین الامر بالشیء والنہی عن ضدہ، کہ یہ مباحث ہم تفصیل سے جزء اول میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ واجب کا جو ضد ہے، چاہے وہ ضد عام ہو یا ضد خاص، کہ تفصیلات جزء اول میں گزر چکی، وہ حرام ہے شرعاً اگر ہم قائل ہو گئے کہ ایک شے کا امر مقتضی ہے اس بات کا کہ اس کے ضد سے نہیں کی گئی ہے، ان دونوں میں ملازمہ ہے۔ اس ملازمے کو مان لیا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ واجب، اس واجب کا جو ضد ہوگا وہ شرعاً حرام ہے۔ تیسرا مورد، بطلان العبادت علی القول بامتناع اجتماع الامر والنہی وتقدیم النہی علی الامر۔ ایک اور ثمرہ یہ ہے کہ یہ بھی جزء اول میں ہم نے پڑھا، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ امر و نہی کا اجتماع ممتنع اور محال ہے، اور اجتماع کی صورت میں اگر ظاہر میں لگ رہا ہے کہ اجتماع ہے تو وہاں پر ہم نہی کو امر پر مقدم کریں گے۔ اگر اس نظریے کے قائل ہو جائیں تو پھر اس امر کے سائے میں جو آپ عبادت انجام دینا چاہتے تھے وہ عبادت باطل ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے جزء اول میں پڑھا کہ اگر امر اور عبادت کے بارے میں نہیں وارد ہو جائے تو وہ موجب بطلان ہے۔ تیسرا ثمرہ، بطلان العبادت، عبادت باطل ہو جائے گی، علی القول بامتناع الاجتماع الامر والنہی، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ امر و نہی کا اجتماع محال ہے، وتقدیم النہی علی الامر، اور امر پر نہی کو مقدم کیا جائے، اس صورت میں عبادت باطل ہو جائے گی۔ یہاں تک عبارت تھی۔ اور اسی طریقے سے وصحتها یعنی صحت العبادہ، یہ بطلان العبادت پہ عطف ہے، وصحت العبادت فی هذه الصورة
علی القول بتقدیم الامر، اسی صورت میں یعنی جب امر و نہی کے اجتماع کو ہم محال جانیں لیکن ہماری نظر یہ ہو کہ اگر ظاہر میں امر و نہی جمع ہو گئے تو امر کو نہی پر مقدم کریں گے، نتیجتاً وہاں پر اس امر کے سائے میں جو آپ عبادت کریں گے وہ آپ کی عبادت صحیح ہوگی، کیونکہ نہی تو اب ہے ہی نہیں۔ دو صورتیں۔ تیسری، وصحتها مطلقاً علی القول بجواز الاجتماع، اسی صورت میں یا تو آپ قائل ہو جائیں کہ مطلقاً عبادت صحیح ہے لیکن ہم امر و نہی کے اجتماع کو محال نہ جانیں، بلکہ امر و نہی کے اجتماع کو اگر جائز سمجھیں تو اس صورت میں عبادت صحیح ہوگی مطلقاً، مطلقاً یعنی بنیادی طریقے سے۔ پس دیکھا اس 3 نمبر میں 3 باتیں ہوئی ہیں، ایک یہ کہ اجتماع امر و نہی کو ہم محال جانیں اور نہی کو مقدم کریں، عبادت باطل ہے۔ اجتماع امر و نہی کو محال جانیں لیکن امر کو مقدم کریں، عبادت صحیح ہے۔ اجتماع امر و نہی کو جائز قرار دے تو مطلقاً عبادت یہاں پر کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ یہاں پر اب مقدم کرنے کی کوئی بات نہیں کہ امر کو نہی پر مقدم کریں، نہی کو امر پر مقدم کریں، نہ۔ یہ 3 نمبر میں۔ 4، فساد العبادت اذا تعلق النہی بها او اجزائها او شرائطها او اوصافها۔ چوتھا ثمرہ یہاں پر ظاہر ہوگا کہ اگر ایک عبادت کے بارے میں نہی وارد ہو، اب بذات خود عبادت کے بارے میں نہی آئی ہو یا اس کے کسی جز کے بارے میں نہی آئی ہو یا اس کے کسی شرط کے بارے میں نہی آئی ہو یا اس کے کسی وصف کے بارے میں، اوصاف کے بارے میں نہی آئی ہو، ان تمام موارد میں ہم اس بات کے قائل ہوں گے کہ یہاں پر کیا ہے؟ وہ عبادت باطل ہو جائے گی، درست ہے۔ مثلا جس طریقے سے آپ دیکھیں نماز حائض کے بارے میں، خب حائض کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے حائض خاتون کو، جو حیض کی حالت میں اس کو عبادت نہیں کرنی چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اگر وہ نماز پڑھے گی تو اس کی نماز باطل ہے۔ 5واں مورد یا 5واں مورد کے جہاں پر یہ ثمرہ ظاہر ہوتا ہے، الاتیان بالمأمور بہ مجزن عن الاعادت والقضاء۔ کہتے ہیں کہ اگر مأمور بھی کو انسان نے انجام دے دیا ہے تو وہ مأمور بھی کافی ہو جائے گا، مجزی ہو جائے گا، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وقت ہو یا وقت گزر چکا ہو۔ وقت کے اندر لفظ اعادے کا استعمال ہوتا ہے، وقت کے باہر لفظ قضا کا استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِقُبْحِ بَقَاءِ الْأَمْرِ بَعْدَ الْامْتِثَالِ عَلَى تَفْصِيلٍ مَرَّ فِي مَحَلِّهِ، کیونکہ جب اس نے مأمور بھی کو جس طریقے سے انجام دینے کا حق ہے اس طریقے سے انجام دے دیا تو اب مانا نہ دارد کہ ہم کہیں کہ وہ امر ابھی تک باقی ہے، نہ، امر کو انجام دینے کے بعد مأمور بھی کو اگر آپ نے انجام دے دیا تو اس امر کا باقی رہنا کبھی ہے۔ علی تفصیل مر فی محلہ، اسی تفصیل کے مطابق کہ جس کو ہم نے اپنی جگہ پر ذکر کیا، یعنی باب اجزاء میں ہم نے بیان کیا کہ اس کو بھی عقل ہماری درک کرتی ہے۔ خب جب عقل یہی حکم کرتی ہے تو کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع۔ وجوب تقدیم الاہم علی المہم اذا دار الامر بینہما لقبح العکس۔ کہتے ہیں کہ چھٹا ثمرہ اس مورد میں ظاہر ہوگا کہ جب ایک امر اہم اور مہم میں ٹکراؤ ہو جائے۔ ایک طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے، اس کو بچانا ہے، انقاذ غریق ہے، دوسری طرف سے یہ ہے کہ مال غیر میں تصرف کرنا پڑتا ہے کہ جو حرام ہے۔ خب یہاں پر اہم و مہم کا ٹکراؤ ہو گیا ہے تو عقل کہتی ہے کہ اہم کو مقدم کرو،
بابا چھوڑو، یہاں پر کسی کی اگر کھیتی خراب ہوتی ہے تو گزر جاؤ، لیکن بندے کو تو نجات دو. اس کو عقل سمجھتی ہے. خب جب عقل در کرتی ہے تو پھر اس صورت میں کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. یہ 6 موارد تطبیقات کے طور پر ذکر کیے کہ ترجمہ اس کا کر دوں. واجب ہے اہم کو مقدم کرنا مہم پر جب امر دونوں کے مابین دائر ہو جائے، یا اس کو انجام دیں یا اس کو انجام دیں. لقبح العکس، کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ برعکس کرنا جائز نہیں، مہم کو عام پر مقدم کرنا کبھی ہے. یہ دلیل عقل کے بارے میں مصنف نے جو بعض تطبیقات ذکر فرمائی. اس کے بعد فصل سابع، 7ویں فصل، کہ انصافاً ہمارے مقام اول کی فصول میں سے آخری فصل خود اصول کے لحاظ سے ایک اہم ترین بحث ہے. ہمارے کتابوں میں جو رائج کتابیں ہیں ان میں یہ بحث اس طریقے سے نہیں ہے. یعنی اصول فقہ میں بالکل مختصر بحث ہے یہ، اور رسائل میں اس طریقے سے یہ بحث ہے ہی نہیں، کفایہ میں بھی اس طریقے سے یہ بحث ہے ہی نہیں. ضمناً کچھ مباحث کے ذیل میں اس مبحث کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی. یہاں پر مصنف نے اس کے لیے ایک فصل قرار دیا کہ الحمدللہ اچھا کام کیا ہے. وہ عنوان ہے عرف یا سیرہ. اس کے بارے میں توضیح دے رہے ہیں مصنف یہاں پر کہ یہ عرض کیا کہ معاصر اصول میں سے اہم بحث ہے کہ جس کا فقہ کے اندر بہت زیادہ عمل دخل ہے، بہت زیادہ عمل دخل ہے. چاہے اس کو سیر عقلا ہو، سیر متشرعہ ہو کہ ابھی ہم بحث کریں گے اس کے بارے میں، یا ہمارے برادران اہل سنت کے پاس یہ بحث عرف کے نام سے معروف ہے کہ عرف عام، عرف خاص، عرف سے کہاں پر تمسک کیا جائے گا، کہاں تمسک نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں عنوان ہے. ہمارے ہاں جو زیادہ تر رائج عنوان ہے اس عرف کی جگہ پر وہ سیرت ہے. سیرت کا عنوان بہت زیادہ رائج ہے عرف کی بنسبت. باقی تقریباً ان دونوں کے ذیل میں مباحث وہی ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. یہ دیکھیں، جو قدیم اصول پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، قدیم اصول میں آپ کو بہت سارے ایسے مباحث ملیں گے کہ جو مباحث ایک لحاظ سے بالکل فضول ہیں. فضول ہیں سے مراد یہ ہے کہ ان کا زیادہ ثمرہ نہیں ہے. ان کے مقابلے میں کچھ مباحث ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ ثمرہ رکھتے ہیں. من جملہ ان مباحث میں سے ایک مبحث یہ ہے سیرت کے بارے میں، عرف کے بارے میں. مجھے یاد ہے ہم درس خارج میں حضرت آیت اللہ شب زندہ دار دام ظلہ العالی کے پاس تھے، تو انہوں نے اس سیرت کے بارے میں مفصل یعنی واقعاً مفصل تقریباً 5-6 مہینے بحث فرمائی تھی اس سیرت کے بارے میں، کیونکہ اہم بحث ہے. اور الحمدللہ اب یہاں پر قم میں آغا شب زندہ دار کے زیر نگرانی ایک علمی کمیٹی بھی بنی ہے، جنہوں نے ایک خوبصورت کتاب علم اصول پر نکالی ہے، الفائق فی الاصول، کہ جس میں ان مباحث کو بیان کیا گیا ہے جو معمولاً علم اصول میں بیان نہیں ہوتے. اس الفائق کے اندر بھی آغا نے جو پہلی بحث رکھی ہے وہ اسی سیرت کے بارے میں ہے کہ جس کو ہم عرف کہتے ہیں. اور الحمدللہ یہ کتاب الفائق برحال آخری مرحلے کی کتاب ہے، کفایہ کے مرحلے کی کتاب ہے کہ اس کے اندر تقریباً 8 اصولی وہ مسئلے کہ جو بہت زیادہ ہمیں کام دیتے ہیں لیکن علم اصول کی کتابوں میں ان کے ساتھ اتنی گفتگو نہیں ہوتی، ان مسائل کو بیان فرمایا ہے آغا نے. بہرحال آتے ہیں خود عرف کی طرف کہ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ عرف ہے کیا.
دیکھیں عرف یا سیرت کہ انشاءاللہ تعریف بھی ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں. عرف سے مراد یہ ہے کہ جو عام رائج ہو عام لوگوں کے درمیان. مثلا جو عمومی طور پر لوگ کوئی کام کرتے ہیں ان کی سیرت اسی طریقے سے عادتاً معمولاً اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ جو عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے چاہے عمل کے اندر یا قول کے اندر، اس کو عرف کہا جاتا ہے یا سیرت کہا جاتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہ جس طریقے سے استاد سبحانی بھی فرماتے ہیں کل ما اعتادہ الناس وساروا علیہ، ہر وہ چیز کہ جو عام لوگوں کی عادت ہو یا اس کے مطابق عمل کرتے ہو، اسے عرف کہتے ہیں یا سیرت کہتے ہیں. مثلا ہماری عام عادت اور سیرت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کلام کرتا ہے تو ہم اس کے کلام کے ظاہر سے استفادہ کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ جو اس کے کلام کا ظہور ہے اسی کا اس نے ارادہ بھی کیا ہے. اب یہ عادی طریقہ سے اسی طریقے سے عام لوگوں کی روش یہی ہے، میں جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں میرے کلام کا جو ظاہر ہے وہی میری مراد بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی میری مراد نہیں ہے. یہ سیرہ عقلاء ہے یا عرف کہیں آپ. کل ما اعتادہ الناس وساروا علیہ، ہر وہ چیز کے جو لوگوں کے درمیان عادی ہو، عام طور پر ایسے ہوتا ہو اور لوگ اسی کے مطابق عمل کرتے ہو، اس کو عرف کہتے ہیں. مثلا مثال دوں، جب بھی لوگ مریض ہو جاتے ہیں تو وہ طبیب اور ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ سیرت ہے اور یہ عرف عام یہی ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ حتیٰ جو بندہ ڈاکٹر کی طرف نہیں جاتا تو اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی مریض ہو گئے ہو تمہیں ڈاکٹر کی طرف جانا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عام طور پر عادی طریقے سے لوگوں کے اندر رائج ہے کہ اگر آپ مریض ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یا اسی چیز کو گہرائی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں، جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے وہ کسی بھی علم کے ساتھ مربوط ہو تو ہم اس علم کے ماہر کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی عام لوگوں کی طرف رائج ہے. اگر کسی نے گھر کا نقشہ بنوانا ہوگا تو وہ انجینئر کی طرف جائے گا. اگر کوئی بندہ مریض ہوگا تو اس کو کہیں گے کہ تم ڈاکٹر کی طرف جاؤ. اگر کوئی شاگرد ہے، طالب علم ہے، پڑھنا چاہتا ہے، کسی جگہ پر پھنس جاتا ہے تو وہ اپنے استاد کی طرف رجوع کرتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ پوری سیرت ہے، عرف ہے جو اس طریقے سے عمل کرتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ عرف یا سیرت یعنی کل ما اعتادہ الناس وساروا علیہ، ہر وہ چیز کہ جو لوگوں کے درمیان عادی ہو اور لوگ اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو، اسی کے مطابق چلتے ہو، اس کو سیرت بھی کہتے ہیں، عرف بھی کہتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں اس نقطے کی طرف کہ اس سیرت اور اس عرف سے آیا شریعت کے اندر ہم استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آغا جان، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ علم اصول کے ان مباحث میں سے ہے کہ جس کا ثمرہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ ہے. لہذا اس بات کو اچھے طریقے سے سنیں. اور اس کے بعد کہ یہاں پر حضرت استاد سبحانی نے خوبصورت بحث فرمائی ہے، ان موارد کو بھی بیان کیا کہ کہاں کہاں پر آپ سیرت سے تمسک کر سکتے ہیں، کہاں کہاں پر آپ حکم شرعی میں سیرت سے استفادہ کر سکتے ہیں، کہاں استفادہ نہیں کر سکتے، کس طریقے سے آپ سیرت کو دلیل قرار دے سکتے ہیں، کس طریقے سے دلیل نہیں قرار دے سکتے، اس کے موارد کون سے ہیں. ان تمام موارد کو تو نہیں لیکن بہت سارے موارد کو یہاں پر اس کتاب کے اعتبار سے ذکر بھی کرتے ہیں اور فقہی مسائل کی جانب اشارہ بھی کرتے ہیں. لہٰذا اس بات کو اچھے طریقے سے آپ سنیے گا اور دیکھیے گا.
خلاصہ کلام یہ کہ اس عرف اور سیرت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ اس عرف سے کہاں پر استفادہ کر سکتے ہیں اور کہاں پر استفادہ نہیں کر سکتے۔ استاد سبحانی یہاں پر فرماتے ہیں کہ 4 موارد میں آپ اس عرف اور سیرت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ 4 مورد ایسے ہیں کہ جن موارد میں آپ حکم شرعی کو سمجھنے کے لیے سیرت اور عرف سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے اس نقطے کو بھی سمجھ لیں جو آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو بھی حکم کے بارے میں سوال کرتا ہے تو فوراً کیا کہتا ہے؟ فوراً یہ کہتا ہے کہ بابا اس حکم شرعی کے لیے یا قرآن کی آیت دکھاؤ یا واضح طریقے سے لکھا ہوا امام کا قول دکھاؤ۔ کسی سے بھی پوچھو نا، وہ فوراً کہے گا کہ بھئی اس مسئلے کے اندر کتاب و سنت میں کیا آیا ہے۔ عزیز من، یہ ایک بہت بڑا اشتباہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنیادی طریقے سے ہمارے پاس منبع قرآن اور سنت ہے، لیکن تمام احکامات کے لیے منبع آپ کے پاس قرآن و سنت نہیں ہے، بلکہ بعض احکامات شرعیہ کے لیے عقل بھی آپ کے لیے منبع ہے۔ بعض احکامات شرعیہ میں آپ کے پاس جو منبع ہے، آپ کے پاس جو مدرک ہے، وہ اس طریقے سے لکھا ہوا آپ واضح طریقے سے کہیں کہ یہ قول امام ہے، نہ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ سیرت ہے، عرف ہے۔ اس سے بھی ہم حکم شرعی کو انتزاع کر سکتے ہیں، اگرچہ اس سیرت اور عرف کی حجیت بھی بالآخر آخر میں پلٹتی ہے اسی کتاب اور سنت کی طرف۔ لیکن ہر حکم کے اندر آئیں اور ہم آپ کو آ کر کہیں کہ جیسے ایسے لکھا ہوا ہو، اس طریقے سے قرآن اور سنت میں لکھا ہوا ہے، بس ہم آپ کو دکھا دیں، نہ ایسے نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت دشمن کی جانب سے رائج کیا گیا، اور ہمارے بعض بھولے بھالے افراد بھی اس چکر میں آ گئے۔ مثلا جیسے مثال دوں میں آپ کو واضح طریقے سے، جیسے مثلا تقلید ہے۔ اب یہ ایک واضح طریقے سے حکم ہے کہ جس کو عقل اور عقلاء سارے کے سارے قبول کرتے ہیں کہ بابا سیرت عقلاء یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں آتی وہ آپ اس فن کے ماہر سے پوچھیں۔ اب یہ اتنا واضح اور بدیہی حکم ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ اس سے زیادہ روشن تر حکم نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بالکل بدیہی اور روشن تر حکم بھی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی خصوصیت سے امام علیہ السلام آپ کو لکھ کر دیں، اس کے لیے بھی خصوصیت سے آپ کو قرآن مجید میں لکھ کر کوئی آیت بھیجی جائے؟ خوب یہ توقع بھیجا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہے تو پھر تو آپ کا دین کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت جدید پیدا ہوئی ہیں، اس زمانے کے اندر نہیں تھی۔ ہزاروں مسائل جدید آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کی توقع یہ ہو کہ ہر چیز کے بارے میں بالکل واضح طریقے سے 2 تا 4 تا کی صورت میں لکھا ہوا آپ کے سامنے آئے تو خوب اس صورت میں تو پھر نہ کتاب میں آپ کو قرآن میں اس طریقے سے لکھا ہوا ملے گا ہر مسئلے کے بارے میں، نہ ہی آپ کو سنت اور روایات میں اس طریقے سے لکھا ہوا ملے گا۔ تو نعوذ باللہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ کتاب اور سنت ناقص ہیں۔ نہ عزیز من، یہاں پر اشتباہ کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، کتاب و سنت کے اندر بہت سارے موارد میں فقط کلیات کو بیان کیا گیا، ان کے جتنے بھی جزئیات ہیں ان کی تطبیقات کے لیے واقعاً ایک مہارت کی ضرورت ہے۔ یا بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو بالکل بدیہی ہے، ان کو عقل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو اس زمانے کے اندر مسلم طریقے سے رائج ہے، تمام کے تمام لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، امام بھی اس کو قبول کرتے ہیں، لہذا کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بحث کو اچھے طریقے سے آپ ملاحظہ کریں، انشاءاللہ بہت سارے نکات آپ کے لیے روشن ہوں گے، بہت سارے نکات، اور مثالیں بھی خوب دی ہے آقا نے یہاں پر۔
خب بحث کی ابتدا میں تھوڑا سا وارد ہو جاتے ہیں، تفصیل انشاءاللہ کل۔ الفصل السابع فی حجیت العرف والسیرہ، فرماتے ہیں کہ 7ویں فصل عرف اور سیرت کی حجیت کے بارے میں، کہ یہاں پر عرف اور سیرت سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ یہ دو عنوان دیے ہیں کہ ایک عنوان جو عرف ہے اہل سنت کے ہاں بہت زیادہ رائج ہے، اور دوسرا عنوان جو سیرت ہے وہ ہمارے ہاں زیادہ رائج ہے۔ آگا کہتے ہیں ان العرف لہو دور فی مجال الاستنباط اولا، کہتے ہیں کہ عرف اور سیرت کا بہت بڑا کردار ہے فی مجال الاستنباط، استنباط احکام کے موارد میں، اس کی وادی میں بہت زیادہ رول اور کردار ہے۔ وفصل الخصومات ثانیاً، اور باب قضاء کے اندر بھی جو جھگڑوں کو ختم کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ عرف بہت زیادہ ہمارے لیے راہ گشا ہوتا ہے۔ حتیٰ قیل فی حق، یہاں تک کہ اس عرف کے بارے میں یہاں تک بھی کہا گیا ہے، البتہ کہنے والے بعض اہل سنت کے علماء ہیں، کیا کہتے ہیں؟ العادت شریعت محکمہ، یہ جو عادت اور عرف ہے یہ کیا ہے؟ شریعت محکمہ، ایک محکم اور کامل دین ہے۔ حتیٰ بعض نے ایسے کہا ہے، اگرچہ یہ مبالغہ آمیز جملہ ہے، یا الثابت بالعرف کالثابت بالنص، جو مطلب عرف اور سیرت کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے اسی مطلب کی طرح ہے کہ جو نص کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، نص یعنی آیت یا روایت، ایسے کہا گیا ہے۔ ولا بد للفقیہ من تحدید دورہ، ضروری ہے ایک فقیہ کے لیے کہ اس عرف کے کردار کو محدود کرے، معین کرے، مشخص کرے کہ اس کا کردار کہاں پر ہے اور کیسے ہے۔ وتبیین مکانت ہی، اور اس کی مکانت اور اہمیت کو بیان کرے کہ موضوعات میں کہاں پر اس کا کردار ہے، احکامات میں اس کا کہاں کردار ہے۔ حتیٰ یتبین مدى صدق القولین، تاہم کہ ہمارے لیے ان دونوں اقوال جو اوپر ہم نے بیان کیے کہ عادت اور عرف ایک محکم دین ہے، یا جو عرف کے ذریعے سے حکم ثابت ہے گویا کہ نص کے ذریعے سے ثابت ہے، ان دونوں کی صداقت ہمارے لیے روشن ہو سکے، آیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے، یہ ہمارے لیے مشخص ہو جائے، فقیہ کے لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا فرماتے ہیں اقولو، یعنی استاد سبحانی یہاں سے فرماتے ہیں العرف عبارت عن کل ما اعتادہ الناس وساروا علیہ، عرف سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ ما اعتادہ الناس، جو لوگوں کے لیے عادی ہے، جس بات پر لوگوں کی عادت ہو، وساروا علیہ، اور جس کے مطابق ان کی عملی سیرت ہے، جو عملی طریقے سے ان کی رفتار ہے۔ اچھا فرق نہیں پڑتا من فعل شاء بینہم، چاہے وہ کوئی کام ہو جو ان کے درمیان مشہور ہے، او قول تعارفوا علیہ، یا کوئی بات ہے کہ جس پر ان کا عرف قائم ہے، عام طور پر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کہ ہر ایک کی مثالیں آتی ہیں، بہت تفصیلی مثالیں دیں گے انشاءاللہ، آ رہی ہیں۔ اچھا لا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان العرف هو المرجع اذا لم يكن هناك نص من الشارع على تفصیل سیوافیک۔ اب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرف یعنی عام لوگوں کا عملی رویہ یہ ہمارے لیے مرجع اور دلیل ہوگا اذا لم یکن ہناک نص من الشارع، اگر شارع کی جانب سے کوئی نص ہمارے پاس موجود نہ ہو تو وہاں پر عرف ہمارے لیے معیار ہوگا، لیکن علی تفصیل سیوافی کا، اس تفصیل کے مطابق کہ جو عنقریب آپ پڑھیں گے۔ وَإِلَّا، اگر یعنی، جو وَإِلَّا، اگر یعنی جو، 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 اگر یعنی جو
عرف ہے اس مورد میں ہمارے پاس نص شرعی موجود ہو اس صورت میں، وَإِلَّا فَهُوَ سَاقِطٌ عَنِ الْاعْتِبَارِ، اگر شارع کی جانب سے نص ہوگی تو پھر یہ عرف اعتبار سے ساقط ہو جائے گا۔ یعنی عرف اور سیرت پر آپ اس وقت عمل کریں گے جب شارع کی جانب سے نص موجود نہ ہو۔ اگر نص موجود ہے تو پھر آپ کو اس عرف اور سیرت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَتَتَلَخَّصُ مَرْجِعِيَّةُ الْعُرْفِ فِي الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ التَّالِيَةِ، کہتے ہیں کہ عرف کی جو مرجعیت ہے، کہ عرف کی طرف جو آپ رجوع کرتے ہیں نیچے دیے ہوئے 4 موارد میں کرتے ہیں، کہ ان 4 موارد کو یہاں پر استاد ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔